بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس ہستی پر بات کرنے جا رہے ہیں اس ہستی کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں بلکہ لفظوں کی ڈکشنریاں بھی کم پڑ جائیں۔ آج کی گفتگو میں ہم اس ہستی پر اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے تعریف کی لڑیاں پرونے کی ناگزیر کوشش کریں گے، اور وہ ہستی ہے جسے ہم ماں کہتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ ماں کی تعریف کرتے کرتے ہم اور ہمارے الفاظ تھک جائیں گے، مگر تعریف ختم نہیں ہو سکے گی۔ ماؤں کے لیے اپنی اولاد ایک ایسے ٹھنڈے پانی کی طرح ہوتی ہے جو کسی مسافر کو اچانک تپتے صحرا میں میسر آ جائے۔ یہ ایک افسانوی سی بات نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے کہ ماں کے دل اپنی اولاد کے لیے اتنے نرم ہوتے ہیں کہ اگر کوئی لمحہ ایسا آ جائے جس میں ان کی ذات حائل ہو رہی ہو تو وہ اپنی ذات تک کو اپنی اولاد کی خوشیوں پر وار دیتی ہیں، جبکہ اولاد اپنی ماں کی نظروں میں ہمیشہ چھوٹے بچوں کی مانند رہتی ہے، چاہے وہ بڑھاپے کی منزل ہی کیوں نہ پہنچ جائیں۔ ماں کی گود ایک ایسا مسکن ہے جہاں ہر قسم کی مایوسیوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کا علاج موجود ہے۔ ماں ایک سایہ دار درخت کی مانند ہے جس کی چھاؤں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ماں مہر و محبت، ایثار و مروت، صبر و رضا اور خلوص و وفا کی ایک روشن مثال ہے۔ یہ ایک ایسا شجر سایہ دار ہے جس کی گھنی چھاؤں کبھی کم نہیں ہوتی اور نہ ہی اس پر خزاں آتی ہے۔ ماں کی گود انسانیت کا سب سے پہلا مکتب ہے۔ یہ تہذیب و شائستگی کا گہوارہ اور کائنات کا سب سے پرخلوص رشتہ ہے۔ ماں ہی زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے، اور ماں ہی وہ مقدس ہستی ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں خاندانی نظام کی اساس اور اسلامی تہذیب کا بنیادی نشان ہے۔ یہ اسلام کی اعلیٰ اخلاقی اور معاشرتی اقدار کی امین اور پرخلوص سچے جذبوں کی آئینہ دار ہے۔ ماں وہ عظیم نام ہے جس کے لیے دنیا کی مختلف زبانوں اور عالمی تہذیبی ورثے اور زبان و ادب میں جو الفاظ تخلیق کیے گئے ہیں وہ اس کے بلند مقام کا استعارہ اور ماں سے عقیدت و محبت کا حسین اظہار ہیں۔ جبکہ دین فطرت اور دین رحمت نے ماں کی عظمت، خدمت اور اس کی اطاعت و فرما برداری کا جو درس دیا ہے وہ سب سے منفرد اور بے مثال ہے۔ اسلام میں خالق حقیقی رب العالمین کے بعد خالق مجازی ماں اور اس کی ممتا کو سب سے عظیم گردانا گیا ہے۔ خالق کائنات نے خلوص، وفا اور ایثار و محبت کی اس پیکر کو پوری انسانیت کے لیے رحم و کرم اور انس و محبت کا منبع بنایا ہے۔ ماں اور ممتا کے حوالے سے انسان اور حیوان کی بھی تفریق نہیں۔ جو جذبہ محبت اور خلوص و وفا انسان کی ماں میں قدرت کی جانب سے ودیعت کیا گیا ہے، وہی جذبہ حیوانوں کو بھی عطا کیا گیا ہے۔ ماں اگر جانور ہے تو وہ بھی ممتا کے جذبے اور خلوص و وفا کے سرچشمے سے پوری طرح فیض یاب ہے۔ یہ ماں کی شفقت اور ممتا کی عظمت اور محبت کا اظہار ہی تھا کہ محسن انسانیت نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ننھے اور معصوم بچوں کو ماں کا دودھ نہ پلایا جا رہا ہوتا، بوڑھے اور عمر رسیدہ افراد اپنے رب کے حضور عبادت میں نہ جھکے ہوتے اور معصوم جانور میدانوں میں چر نہ رہے ہوتے تو یقیناً تم پر سخت عذاب نازل ہوتا۔ ماں کائنات کی سب سے قیمتی متاع اور سب سے عظیم سرمایہ ہے۔ اس کی شفقت، محبت، خلوص اور وفا
کسی قسم کے تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک تاریخ ساز حقیقت ہے کہ ہر مذہب اور ہر تہذیب نے ماں کی عظمت کو تسلیم کیا ہے، لیکن فخر موجودات سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مثالی دین اور ابدی ضابطۂ حیات لے کر تشریف لائے، اس میں ماں کو سب سے زیادہ عظمت دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن و سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ انہوں نے عرض کیا، پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ انہوں نے عرض کیا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے والد۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور کتاب الادب میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یقیناً تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حرام قرار دیا ہے۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 مرتبہ تاکیدی طور پر ارشاد فرمانے کے حوالے سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ماں کا 3 مرتبہ نام لینا اس کے 3 عظیم احسانات کی طرف اشارہ ہے، جسے قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا ہے، یعنی ماں وضع حمل اور اس کی پیدائش کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے اور کئی ماہ تک اس کی ہر طرح نگہداشت کرتی ہے، اپنی راحت آسائش کو اولاد کی راحت اور آسائشوں پر قربان کرتی ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا یہ مضمون کس قدر ہم آہنگ ہے کہ قرآن مجید نے ماں کے 3 عظیم احسانات شمار کرائے اور والد کا ذکر 1 مرتبہ کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی خدمت گزاری کا 3 مرتبہ حکم فرما کر باپ کی خدمت گزاری کا 1 مرتبہ حکم فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے ماں باپ کے سلسلے میں اولاد کی فطرت کو بیدار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کے جذبہ اطاعت اور خدمت کو جھنجھوڑا ہے۔ انسانیت کی زبانوں پر سب سے زیادہ خوبصورت اور پیارا لفظ ماں ہے، اور سب سے زیادہ حسین پکار میری ماں ہے۔ یہ ایک لفظ ہے جس سے امید اور محبت کا بھرپور اظہار ہوتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے کہ جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں جب دعا کرے تو آسمانوں کے پردے ہل جاتے ہیں، اور جب بد دعا کرے تو عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ میں رب ہوں ساری مخلوق کا، میں مالک ہوں ساری کائنات کا، میں رحمان ہوں تمہاری سوچوں سے بھی زیادہ، میں مہربان ہوں تمہاری سمجھ سے بھی زیادہ، میں قریب ہوں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ، میں محبت کرتا ہوں بہت زیادہ۔ کتنی محبت؟ 70 ماؤں جتنی محبت۔ یہ ہے عورت کی حقیقت۔ وہ رب ذوالجلال، وہ رب بے مثال اپنی محبت کی مثال بیان کرنے کے لیے ماں کو پیمانہ بناتا ہے۔ انسان جب تکلیف میں ہائے ماں کہتا ہے تو مائیں مر بھی چکی ہوں تو بہت زیادہ دور نہیں ہوتی۔ ماں کو پکارنے کے لیے اس کا نام نہیں لیا جاتا، حالانکہ اس کا نام ہوتا ہے۔ صفت سے پکارنے اور رشتے سے پکارنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جذباتی طور پر بھی اور اثراتی طور پر بھی ماں کے لیے بچے کا نام ہوتا ہے۔ بچے کے لیے ماں کوئی نام نہیں ہوتا، ماں کو ماں ہی سمجھتے ہیں،
جیسے اللہ کو اللہ ہی کہتے ہیں۔ ماں بچوں کے لیے توحید کا اشارہ ہے۔ بہت سے بچوں کی ایک ماں ہو یا ایک ماں کے بہت سے بچے ہوں، ماں تو ایک ہی رہے گی۔ جو ماں کو نہیں سمجھ سکا تو وہ مقام توحید الہی سے آشنا نہیں ہوگا۔ ماں خالق کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کائنات کی رونق ماں سے ہے اور زندگی میں ساری بہار ماں کے دم سے ہے۔ ہماری دعا ہے کہ یا رب العالمین امہات المومنین کی پاک چادر کے صدقے ہماری ماؤں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، اور جن مسلمانوں کی مائیں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں ان پر اپنی خاص رحمت اور کرم فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔